شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کا مہینہ آ چکا ہے اور اس کے بعد افضل ایاموں میں سے ذی الحج کے 10 دن شروع کے جو برکت والے ہیں وہ ماہ مقدس اس کے بعد شروع ہوگا۔ تو اس مہینے کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ انسان رب تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، چاہے وہ کسی صورت میں ہو۔ اور آج ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں صاحب حیثیت شخص دیکھا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قربانی کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی حکم ہے اور اللہ کو امر ہے کہ جس کو جس حال میں رکھتا ہے وہ اس کی مرضی اور منشا ہے۔ انسان اگر چاہے تو اس کا خیال میں کوئی غریب نہ ہو اور کوئی مفلس نہ ہو، کوئی بیکار نہ ہو، لیکن اللہ کے رازوں کو کوئی سمجھ سکتا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک کثیر تعداد آل بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی، اور ان کو یہ پیغام ہر نبی اپنی امت کو دیتا رہا کہ آپ اس ایک رب کی عبادت کریں جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ اور ان انبیاء علیہ السلام جب دعوت تبلیغ کرتے رہے تو ان کے ان معاملات کے اندر بھی رکاوٹیں ڈالنے کے لیے کفار نے بے انتہا کوششیں کی، لیکن یاد رکھنا کہ شیخ معاون لکھتے ہیں کہ کسی کے مٹانے سے کوئی چیز مٹتی نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو دیکھیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے دین کو لے کے نکلے۔ فرعون غرق ہوا اور موسیٰ کو اللہ رب العزت نے بلندیاں عطا فرمائی۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے خلیل دوست ہونے کا لقب بھی عطا کیا، اور نمرود کو ایک مچھر سے دنیا سے گزار دیا۔ اسی طرح اگر ہم اور انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں سورۃ یوسف پوری ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بظاہر ختم کرنے کی کوشش کی اور کنویں میں پھینکا، قید کروایا، کچھ بھی کیا، لیکن رب تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ تو یہاں معلوم لکھتے ہیں کہ کسی کے مٹانے سے نہیں مٹتا جس کو رب چمکائے، اور جس کو رب نے چمک دی ہے اس چمک کو کوئی مٹا سکتا نہیں۔ آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گائے کنویں میں گری۔ وہ جب کنویں میں گری تو لوگوں نے سوچا کہ اتنی بڑی گائے کنویں سے نکل تو نہیں سکتی اور یہ کچھ دیر میں مر جائے گی، اور جس کی وجہ سے ایک بدبو پھیلے گی اور ایک عجیب سا عذاب ایک نیا ہم پر مسلط ہوگا، اس بدبو سے بیماریوں کا بھی خطرہ ہے۔ تو لوگوں نے مل کر مشورہ کیا، وہ لوگوں نے اب یہ گائیں تو نکل نہیں سکتی، کیوں نہ اس کو دفن کر دیا جائے، کنواں ہی بند کر دیا جائے تاکہ نیا کنواں بنا لیں۔ اگر یہ کنواں باقی رہا اور اس میں یہ گائیں مر گئی اور اس کی بدبو سے ویسی بیماریوں کا خدشہ ہوگا، تو لوگوں نے مل کر پورے گاؤں والوں نے اس کنویں میں مٹی ڈالنا شروع کی۔ جیسے جیسے مٹی اس کنویں میں جاتی اور وہ مٹی پورا گاؤں اس پہ پھینکتا رہتا، اور یہاں تک کہ گائیں اسے اپنے جسم سے ہلاتی، وہ مٹی نیچے ہوتی اور گائیں اوپر آتی رہتی، لوگ اور مٹی ڈالتے اور پھر وہ گائیں اوپر آتی جاتی اور مٹی نیچے جاتی اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اتنی مٹی ڈال دی گئی کہ گائیں کنویں سے باہر آ گئیں، اور وہ بچ کے جس کو مٹانا چاہ رہے تھے اور اب جس کو دفن کرنا چاہ رہے تھے، جس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اور جس کے لیے اتنا انتظام کیا، وہی انتظام جو دفن کرنے کے لیے تھا اللہ رب العزت نے اسی سے اسے نجات عطا فرمائی۔ تو اس لیے شیخ معروف لکھتے ہیں اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ جو تمہیں باتوں میں دفن کرنا چاہتا ہے تمہیں کوئی،
کوئی تمہیں اپنے ارادوں میں دفن کرنا چاہتا ہے۔ آپ فرمایا کہ جب رب نہ چاہے تو کوئی یہ کام کر سکتا نہیں، کوئی دفن کر سکتا نہیں۔ تو اس لیے ہر نبی کا یہ اپنی قوم کو پیغام تھا کہ یاد رکھنا، زندگی اور موت اللہ کی امانت ہیں، اور موت زندگی کی محافظ ہے۔ موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا، اور جب موت آ جائے اس سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اسی طرح فرمایا تھا، میری موت ہی میری زندگی کی ضمانت ہے، کہ جب رب تعالیٰ نے میری موت کو لکھا ہے اس کے پہلے کوئی موت لا سکتا نہیں ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کے بدلے میں بڑا اجر عطا فرماتا ہے، بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ اگر آج اللہ رب العزت نے ہمیں رہنے کا مقام، کھانے کے لیے روٹی دی ہے، تو اس کا شکر ادا کریں کہ اس کروڑوں لوگوں کے درمیان ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے جنہیں ایک وقت بھی کھانا میسر نہیں آتا۔ تو کہا کہ ہم تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں پارٹیاں کرتے ہیں اور بہت کچھ کھاتے ہیں اور پھر شکر بھی ادا نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 10,000 یا 20,000 کا کھانا کھایا اور پھر وہ پتہ ہی نہیں چلا، وہ ختم ہو گیا۔ ہم نے اس کا ذائقہ بھی آپ گھر تک یاد نہیں رکھ سکتے۔ لیکن یاد رکھنا کہ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ جو غریب تھا، مزدور تھا، وہ اپنی روٹی باندھ کے لاتا، اپنی روٹی باندھ کے لا کر اس پہ وہ کھاتا۔ کسی کے پاس سالن تک نہیں ہوتے، لوگ اچار لے لے کے کھا رہے ہوتے، کوئی پیاز رکھ کے کھا رہا، کوئی سرکہ رکھ کے کھاتا ہے، لیکن اسے اس کی قدر ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ میں صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہوں نا، اور مزدوری کرنے کے بعد جو پیسے ملتے ہیں اسے پتہ ہے کہ میں نے آٹا کتنا لینا ہے، باقی پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اگر ہمیں کھلا دیا تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مزدور کو دیکھا کہ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو کھانا کھانے کے بعد اس نے ہاتھ دھوئے، سوکھی روٹی اس نے پیاز کے ساتھ کھائی، اور کھانے کے بعد اس نے شکر ادا کیا نا، جس طرح کا شکر ادا کیا، تو کہتے ہیں کہ ایسے ہم بریانیاں کھا کے بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اسے قدر تھی نا کہ کل میں نے پھر آنا ہے۔ اس نے ایک ایک لقمے کو اللہ کی نعمت سمجھ کے کھایا۔ تو کہا کہ جو تاثیر ہوتی ہے نا، تاثیر وہ لفظوں یا تلفظوں سے نہیں بنتی، وہ دل سے بنتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی آگے ہیں اہل زبان سے۔ کہا کہ اہل دل آج بھی آگے ہیں اہل زبان سے۔ باتیں تو بہت بڑی بڑی کر سکتے ہیں، بہت بڑی بڑی بات کر سکتے ہیں، ایسا ہوگا، لیکن یاد رکھنا جو دل سے نکلتی ہے وہی بات تاثیر رکھتی ہے، اسی بات میں اثر ہوتا ہے، اسی بات میں سمجھ ہوتی ہے۔ اور کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں انسان لالچ میں کب آتا ہے؟ بنی اسرائیل کا واقعہ تو بہت مشہور تھا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ مثلہم کمثل القلب، اس کی مثال تو کتے کی مانند ہے۔ کہ بنی اسرائیل کا ایک مستجاب الدعویٰ شخص تھا، اس کا کمال اتنا تھا کہ جب وہ دعا کرتا تھا دعا تو ہاتھ بعد میں منہ پہ جاتے، اللہ پہلے قبول کر لیتا۔ آپ سوچیں وہ کتنا بڑا آدمی تھا، وہ اللہ کا کتنا برگزیدہ تھا اور کتنا پیارا تھا کہ جب کوئی شخص اس سے دعا کروانے کے لیے آتا، وہ کہتا کہ ہمارا فلاں مسئلہ ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا، اتنا کنفرم اس کی دعا ہوتی کہ وہ ہاتھ چہرے تک پہنچنے سے پہلے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ اور روایت میں آتا ہے پھر وہ لالچ میں آیا اور لوگوں نے اسے لالچ دی، کافروں نے لالچ دی اور کہا کہ دیکھو تو دعا کرتا ہے اللہ پوری کرتا ہے، تو ہمارے لیے دعا کر۔ اس نے کہا کیا دعا کروانی ہے؟ اس نے کہا کہ جو اس وقت کا نبی ہے وہ کافروں کے مقابلے میں، تو دعا کر اللہ اس نبی کو تباہ کر لے۔ اس نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، نبی کے لیے بددعا کیسے کروں؟ نبی تو اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، ان کے لیے بددعا میں نہیں کر سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کر، اس کو ڈرایا آدم، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ اسے پھر سونے چاندی کے لالچ دیے، پیسوں کا لالچ دیا۔ جب وہ پیسوں کا لالچ دیا تو اس کے اندر بھی نفس جاگا۔ اس نے کہا ایک بددعا تو کرنی ہے، اور بددعا کرنے کے لیے جب اس نے ہاتھ اٹھائے اور جب اس نے نبی کے لیے بددعا کرنا چاہیے، نبی کے لیے جب نبی کے لیے بددعا کرنا چاہیے، وہ بددعا نبی کے لیے کرتا، لفظ اپنے لیے نکلتے، وہ کہتا وہ تباہ ہو جائے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تباہ کر لے، یعنی وہ الفاظ نبی کی مخالفت میں ادا کر رہا تھا،
اور زبان سے جب نکلتے تھے تو اس کے اپنے لیے نکلتے تھے، اور یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے نفس نے، اس کی خواہشوں نے اسے دھوکے میں ڈال دیا، اور یہاں تک کہ وہ کتے کی مانند ہوا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ پھر اس کی زبان اتنی لٹک گئی تھی، اس کا چہرہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ وہ زبان سے زمین چاٹا کرتا بعد میں، جب اللہ کے پھٹکارا ہوا بنا۔ کہا اتنا کمال پہ تھا، اتنا کمال پہ۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ بات یاد رکھنا کہ کئی لوگ زندگی میں بہت کمال پہ ہوتے ہیں لیکن انجام بہت بد ہوتا ہے، انجام بہت بد ہوتا ہے۔ وہ بڑے کمال پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، انجام ان کا بہت برا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ سے انجام کی بخیریت مانگے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کمال ملے نہ ملے، آخرت میں اللہ کمال عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت جب صبر کرنے والوں کو مقام دے گا نا، مقام، اور جن کو تکلیف پہنچی، جن کو تکلیف کی وجہ سے انہوں نے صبر کیا، اور اللہ نے انہیں مقام، جب روز قیامت اللہ انہیں مقام عطا کرے گا، تو اس وقت جو دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف میں نہیں تھے، آسائش میں رہے، آرام میں رہے، تو اس وقت وہ کہیں گے، جب اتنا بڑا مقام، سہولتیں جنت میں اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے گا، تو اس وقت وہ کہیں گے کاش اللہ دنیا میں ہمیں بھی آزمائش میں ڈالتا اور ہم اس کے بدلے میں یہ مقام ملتا، تو اگر ہمیں کینچیوں سے کٹنا پڑتا ہم کٹنا منظور کرتے اس مقام کو پانے کے لیے۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو رب تعالیٰ قرآن پاک میں بارہا بار یہ بات بتا رہا ہے کہ انسان کے اعمال تو اچھے ہوتے ہیں، اور صوفیہ نے بارہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بار یہ بات بتائی کہ یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت سے انجام بخیر مانگو۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے اندر کمال پہ، عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، تہجد کے اندر ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی ایک واقعہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو اس وقت میں اپنے والد کے ساتھ تہجد پڑھنے کے لیے گیا، اور جب میں تہجد پڑھنے کے لیے گیا تو اس زمانے میں لوگ مسافر مسجدوں میں آرام کیا کرتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ کئی لوگ آرام کر رہے ہیں، اور میں نے اپنے والد سے کہا کتنے بدبخت لوگ ہیں، ابھی تہجد کا وقت ہے، نفل پڑھنے کا ٹائم ہے، ان کو دیکھو یہ سو رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کاش تو بھی سویا رہتا ان کے ساتھ، اور تو آج نہ اٹھتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے والد سے پوچھا کیوں؟ کہا کہ تو سویا رہتا، کسی غیبت تو نہ کرتا، کسی کو برا تو نہ جانتا، کسی کپڑے تو نہ پھاڑتا، اس سے بہتر تو سویا ہی رہتا۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آج کوئی شخص ہم میں سے کوئی نیکی کر لینا، وہ کہتا ہے میں نے کمال کیا، اب سب لوگ یہ کام کریں، بس سارے یہ کام کریں، یہ نہیں کرتے سب گناہ گار ہیں، بس میں تقوی کے معیار پہ پہنچ چکا ہوں اور یہ نہیں کر رہے، بس یہ تو گناہ گار ہی ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ گناہ ثواب نیکیوں میں نہیں ہوتا۔ صوفیہ نے بار بار یہ فرمایا کہ دیکھو ان چکروں میں نہیں پڑھنا کہ میری عبادت، اور میاں بخش کا کلام بھی مجھے پنجابی تھوڑی زبان اٹک جاتے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ کبھی بھی پڑھنے پہ مان نہیں کرنا، پڑھنے تے تو مان نہ کری اور نہ آنکھی میں پڑیا، او جب بار کہاوے روڑ دے دودھ کڑیا۔ کہا کہ یاد رکھنا تو کہ میں بڑا ہوں، وہ رب منٹوں میں تمہیں تباہ کر لے، وہ مالک ہے فرش سے عرش تک اور عرش سے فرش تک لانے والا ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو اس لیے عباسی خلیفہ گزرا ہے مہدی، اس کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا، اور محل بنانے سے پہلے اس نے کہا کہ میں بھی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں نا، میں بھی کہ لوگ بولیں میرے پیچھے بولیں یا فلاں بندہ تھا، جس طرح کوئی کیا بنا جاتا ہے، جیسے تاج محل بن گیا، آج پاکستان میں مینار پاکستان بنا ہوا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ایک نشانی کے طور پہ اس نے کہا کہ میں بھی ایک ایسی چیز بنا دوں کہ لوگ میرے بعد مجھے یاد رکھیں۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی کچھ بنا، کسی نے کہا کیا نام ہے تو اسپتال بنا دے، کسی نے کہا لنگر کھانا کھول، اس نے کہا نانا، کس نے کہا کچھ کر لے، تو کسی نے کہا نہیں تو بھی ایسا بنا کہ یادگار ہو، اتنی خوبصورت عمارت بنا، اپنا محل بنا کہ تو اسے دیکھ کر بولے کہ واہ، اور جو دیکھے اس کی تعریف کرے۔ تو اب وہ عباسی خلیفہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے اعلیٰ قسم کے کاریگر بلائے، اعلیٰ قسم کے ان کاریگروں کو بلا کے کہا کہ ایسا بنانا اس سے پہلے کسی نے ویسا بنایا نہ ہو، جو تم مزدوری مانگو گے میں دوں گا، میں بادشاہ ہوں، لیکن میرا
جو عمارت ہے وہ اتنی کمال کی ہو کہ کوئی دیکھے بنا رہ نہ سکے۔ اور کہا کہ جب اسے بنایا گیا، بنانے کے بعد جب عباسی خلفاء سے کہا اب یہ تعمیر ہو چکا، آپ اس کو دیکھنے کے لیے آئے، تو آپ اس کے مشیروں نے کہا کہ دیکھو سب کے لیے کھولو، عام و خاص سب آ کے دیکھیں۔ کیوں؟ اگر دوست دیکھے گا تو خوش ہوگا، دشمن دیکھے گا تو وہ جل جائے گا، اور اپنا دیکھے گا تو اسے تسکین ملے گی، اور پھر حاسد کہا کہ یاد رکھنا تمہارا سب سے زیادہ مہربان ہمارا حسد کرنے والا حاسد ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا، جو وہ تو تعریف کرتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، بڑے کمال کیا، آپ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، آپ نے بہت کمال کر لیا، لیکن جو آپ سے نفرت کرتا ہے وہ اس کمال کے اندر بھی وہ عیب نکالتا ہے، وہ خامی نکالتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو آپ کا محسن سب سے بڑا آپ سے حسد کرنے والا، نفرت کرنے والا ہوتا ہے، جو آپ کی خامیوں پہ نظر کر کے آپ کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے یہ بھی برائی ہے، آپ کی خامیاں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، آپ کی خامیاں بتا کے آپ کو بیدار کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ حسد کرنے والا ہمیں اس کے بارے میں بتائے گا کہ اس میں خامی کیا ہے۔ تو عباسی خلفاء نے کہ جب اس محل کو تعمیر کرایا گیا، اور تعمیر کرانے کے بعد جب اس کو کھولا گیا تو ہر بندہ تعریف کرتا، ہر بندہ اس کی تعریف کرے کہ آپ نے بڑا کمال کیا، بڑا محل بنایا، اور اس میں کوئی عیب تھا ہی نہیں، اور ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اور یہاں تک کہ جب تعریف کر چکے تو عباسی خلیفہ مہدی اس نے اپنے محل کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کا دیکھا میرا محل، ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوا شخص آیا اور اسے سلام کیا کہ السلام علیکم۔ اور یاد رکھنا کہ اس عباسی خلیفہ نے اس کی حیثیت سٹیٹس کو دیکھا، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے، اس کا سلام کا جواب نہیں دیا، کیونکہ یاد رکھنا کہ انسان کے اندر تکبر کب آتا ہے؟ جب اس کا پیٹ بھرا ہو، جب اس کے پاس پیسے ہوں، جب اس کے پاس طاقت ہو، وہ سمجھتا ہے کون میرا کیا بگاڑ لے گا، کون میرے ساتھ کیا کر لے گا، کون کیا کر سکتا ہے، کسی کے اندر کیا جرأت ہے کہ میرا کچھ بگاڑ سکے۔ یہ ہر بندہ نہیں کرتا، یہ وہی کر رہا ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ طاقت ہو، پیسے ہو، قوت ہو، وہ کہتا ہے کہ میں تو سب کو مٹا دوں گا، میں سب کو ختم کر لوں گا۔ تو اس نے اس کی طرف دیکھا نہیں۔ اس عباسی خلیفہ کو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ یاد رکھ کہ تیرا محل تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس میں 2 عیب ہیں۔ کتنے؟ 2 عیب ہیں۔ اس نے فرمایا کون سے 2 عیب؟ کہا کہ 2 عیب ہیں۔ اس نے کہا سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور کسی کو عیب نظر نہیں آیا، پھٹے پرانے کپڑے والا شخص، اس نے کون سے عیب ڈھونڈ لیے جو اس میں دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سن لے، تو نے بڑی عمارت بنائی، اعلیٰ عمارت، بڑی خوبصورت عمارت بنائی، یاد رکھنا اس میں پہلا عیب ہے یہ عمارت نہیں رہے گی، یہ عمارت، اور دوسرا عیب ہے کہ جس نے اسے بنایا وہ بھی نہیں رہے گا۔ جب یہ بھی نہیں اور بنانے والا بھی نہیں، باقی رکھنے کا فائدہ کیا؟ آج انسان کہہ رہا ہوتا ہے مجھے پاس یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، میرا فلاں کام ہو جائے میں دیکھ لوں گا۔ بات سنیں کہ چیزیں اسی وقت، سامان اسی وقت اچھا لگتا ہے جب بندہ ہو، جب بندہ ہی نہ ہو اس سامان کو رکھ کے کرو گے کیا؟ ہم چیزیں جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی رکھ دیں، فلاں جگہ کام آئے گی، فلاں جگہ کام آئے گی، وہ چیزیں وہیں ہوتی ہیں، جمع کرنے والا گزر جاتا ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو اس سے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان دیا، حق کے حلال کمانے کی توفیق دی، رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت ہمیں نصیب فرمائے، اور کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو نعمت ہمیں دی ہمیں استعمال کی بھی توفیق دے۔ کیا دے؟ ہمیں شداد نے جنت بنائی، کیا بنایا؟ جنت بنائی تھی، سونے کی پرندے بنائے، جب ہوا گزرتی تو وہ چہاتے تھے، اس نے دودھ کی نہریں بہائی، انہیں سب کچھ بنایا، لیکن جنت دیکھنے کا جب ٹائم آیا تو اس کو زندہ باقی نہ رہا، وہ زندہ نہیں رہا، وہ دیکھ بھی نہیں سکا اس جنت کو۔ تو کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو ہمیں نعمت دے نا اس سے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق بھی دے، وہ ہم رکھ کے چلے جائیں اور استعمال دوسری کریں،
اس کے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے اس معاملات کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اسی وقت اللہ کا پیارا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، حق حلال اپنی اولاد کو خرچ کرتا ہے، اس بندے سے بہتر ہے جو بیکاریوں کی طرح مانگتا ہے۔ ایک بندے کی گنجائش ہے نا کچھ کام کرنے کی، اور پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز لینے کے پیسے ہیں، لیکن وہ آپ سے مانگتا ہے کہ آپ پیسے دے دو میں لے لوں۔ آپ بولو کہ افسوس، مجھے شرم تو اس بات پہ آتی ہے، تو ایسے 10 ڈنڈے لے سکتا ہے، لیکن تو اللہ کے نام پہ مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اس طرح کے 10 ڈنڈے بھی لے سکتا ہے؟ لیکن جس کو رب تعالیٰ کی لعنت پڑ جائے نا مانگنے کی، حضور نے فرمایا کہ دیکھو کچھ لوگ اپنے لیے مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کا نام لے کر اپنے لیے مانگتے ہیں۔ فرق دیکھیں، اللہ کا نام لے کر اپنے لیے مانگتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے اپنے لیے مانگتے ہیں۔ یاد رکھنا وہ نہ رہیں گے، ان کے مانگنے کے پیسے بھی نہیں رہیں گے، جو جمع کیا وہ بھی نہیں رہیں گے۔ قبر میں اسرائیل ہوگا اور ہزاروں فرشتے ان کے عذاب کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو نعمت ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ دو۔ کیا کرو؟ بات ختم کرو، جنریٹر نہیں ہے، یہ ہم نے مدرسے کا جنریٹر چلایا تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، جنریٹر بننے کی ہم نے کوشش کی ہے، وہ بن جائے۔ اور باقی اور میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، کہ اللہ سے یہی کہوں گا کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ سمجھا رہی بات میں؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ دو۔ کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا تیرے پاس کیا تو مانگنے کے لیے آیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، گھر ہے اس میں ایک پیالہ ہے۔ بولیں، بات ختم کر رہا ہوں، کیا ہے؟ ایک پیالہ ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں اتنا بھی کوئی غریب ہوگا؟ اتنا بھی کوئی غریب ہوگا جس کے پورے گھر میں استعمال کے لیے ایک پیالہ ہو، جس کے پورے گھر میں استعمال کے فقط ایک کمبل ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے آؤ۔ حضور حضرت عثمان کو کہتے کہ عثمان اسے پیسے دے دو، تو آپ اشارہ کریں نا، حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کی محبت دیکھیں حضور سے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے پاس سے گزرے نا، وہ جو جہاں قبرستان ہے، جہاں مسجد نبوی بنی ہے، تو وہ جو جگہ ہے وہ ایک یہودی کی تھی، یہودی کی۔ تو آپ گزرے اور آگے بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ عثمان یہ مسجد نبوی کے ساتھ جو جگہ یہ کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری ہے۔ عثمان غنی اٹھ کے چلے گئے، اور اٹھ کے جانے کے بعد واپس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان کہاں گئے؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا وہ جگہ کتنی پیاری ہے، میں گیا تھا اس پیاری جگہ کو آپ کے لیے خریدنے کے لیے، آپ نے کہا تو میں نے لے لی، آپ نے پسند کی میں نے لے لی۔ تو آپ فرماتے کہ عثمان اسے پیسے دے دو، آپ نہ دیتے؟ حضور اشارہ کریں تو سب کچھ کر دوں۔ آپ نے فرمایا وہ لے آ سامان، وہ سامان لے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پیالہ کون خریدے گا، یہ کمبل کون خریدے گا؟ اس ایک شخص نے کہا 1 دینار کا میں دے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ ایک شخص کھڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار کا دے دو۔ آپ نے 2 دینار میں وہ پیالہ اور کمبل بیچ دیا، اور اس شخص کو کہا کہ دیکھو اس 1 دینار سے اپنا کھانا لانا اور اس 1 دینار سے کلہاڑا لانا، کلہاڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص گیا، کلہاڑا خریدا اور لا کے حضور کے پاس پیش کیا۔ وہ بھی تو محبت والا شخص تھا، وہ کہتا یا رسول اللہ میرے پاس مانگنے کے لیے آیا تھا، 2 چیزیں وہی بکوا کے باقی بچے ہی کیا ہے۔ وہ بھی کہہ سکتا تھا نا ہماری طرح کا آج کا مسلمان ہو، تو کہتا یہی کچھ ہے، آپ نہیں دینا نہ دیں، یہ تو نہ بکوائیں۔ اسے یقین تھا کہ مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلے وہ ہو کے دیتا ہے، اسے یقین تھا کہ آقا کے ہاتھ جس پہ لگ جائیں وہ ترقیاں پا کے ہی دیتا ہے، اسے یقین تھا کہ حضور کی نگاہ جس پہ پڑ جائے اسے بلندیاں مل کر ہی دیتی ہیں۔ آپ فرماتے، میں نے شروع میں نہیں کہا تو موضوع فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا لوگ تمہیں دفن کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا جسے رب چمکائے اسے کوئی دفن کر سکتا، جسے رب بلند کرے اسے کوئی مٹا سکتا نہیں، جسے رب عزت دے اسے کوئی ختم کر سکتا نہیں۔ فرمایا کس بات میں الجھے ہوئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے دستے کرم سے اس کلہاڑے کے دستے کو اپنے ہاتھوں سے لگایا، اور اس کو لگانے کے بعد اس صحابی کو کہا کہ اسے لے جا اور لے جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ اور اسے بیچ، اپنے گھر کا خرچہ پورا کر۔ مانگنے سے اتنا منع کیا حضور نے، اتنا منع کیا، کہا کہ جا کے بیچ اس سے تو اپنے گھر کا خرچہ
پورا کرا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص گیا اور کہا 15 دن تک میرے پاس نہیں آنا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 15 دن انتظار کرتا رہا، 15 دن وہ شخص کب آئے گا، وہ دوست کا سامان بک گیا تھا، اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب 15 دن کے بعد واپس آیا، اچھا لباس پہنا تھا، حضور کے سامنے بات بند کھڑا ہوا، آپ نے پوچھا کہ اے بندے کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا ہے، رب کا کرم ہے، رب نے فضل کیا۔ کہا کیا ہوا؟ گھر میں کتنا سامان ہے؟ کہا کہ پہلے فقط ایک پیالہ تھا، گھر کے سارے برتن ہی آ گئے۔ کہا پہلے ایک کمبل تھا، پہلے گھر کا سارا سامان ہی خرید لیا، اللہ نے اتنی برکت دی۔ اور کہا کہ اب تو میرے پاس بڑا مال ہے، اور اس نے 10 دینار حضور کی بارگاہ میں پیش کیے کہ یا رسول اللہ میں یہ پیش کرتا ہوں، یا صحابہ صفہ جو صحابہ اکرام یہاں پڑھتے ہیں ان پہ خرچ کرنا۔ یا رسول اللہ کا اتنا کرم ہو گیا کہ آپ نے ہمیں یہ سبق دیا لوگوں کو کہ یہ جو ہاتھ پھیلانے والے ہیں نا، اللہ سے دعا کرو کہ ہاتھ نیچے والا نہ ہو، ہمیشہ ہمارا ہاتھ اوپر والا ہونا چاہیے۔ یہ دعا یہ سوچنے سے، یہ ارادہ کرنے سے، یہ خیال کرنے سے ہوتا ہے۔ جس بندے نے سوچ مانگنے کی ہو، وہ کبھی، حضور نے فرمایا مانگنے والا کبھی سیراب ہو سکتا نہیں۔ اور کہا کہ جس کو عادت لت پڑ جائے، ایک بندے کی ماں جو تھی نا وہ مانگنے کی عادی تھی، اس سے اللہ نے بڑا مالدار بنا دیا۔ وہ جب بھی گھر جاتا تو دیکھتا کہ ماں چھپ چھپ کے جا کے باہر مانگتی، اس سے اپنے ماں کو خدا کا خوف کر، یہ چھوڑ میری عزت کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ گیا اور اپنی ماں کو ایک بڑی گاڑی میں بٹھا کے لے جانے لگا۔ جب لے جانے لگا تو راستے میں ٹریفک جام ہوا، ٹریفک جام رش تھا گاڑیوں کا۔ وہ اے سی گاڑی میں بیٹھی وہ ماں چپکے سے گاڑی سے باہر نکلی، اور پیچھے جتنی گاڑیاں تھیں ان کے دروازے کھٹکھٹا رہی تھی اللہ کے نام پہ۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، اس نے کہا کہ اے ماں تجھے میں نے کیا نہیں دیا، پھر کیوں مانگتی؟ کہا اب عادت بڑھ گئی ہے، اب میرا مزاج بن چکا ہے، اب میری عادت اس کے بغیر مجھے چین نہیں آتا جب تک مانگوں نہ۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ غیر سے مانگنے کی توفیق ہمیں نہ دے، اپنی بارگاہ میں اتنا عطا کرے کہ کسی غیر کے سامنے میں دستے سوال کرنا نہ پڑے، اور اللہ سے دعا کرے نا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یاد رکھ، اللہ رب العزت مانگنے والے کو دیتا اپنی بارگاہ میں، سوال کرنے والے کو، دستے سوال کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں تو بس فارمیلٹیز پوری کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ امام صاحب نے کہہ دیا تو ہم نے آمین کہہ دیا، امام صاحب نے کہہ دیا تو آمین کہہ دیا۔ تو میں نے کہا کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی آگے ہیں اہل زبان سے، تاکہ الفاظ جو ہیں وہ تلفظ سے نہیں بنتے، وہ تاثیر سے لفظ بنتے ہیں کہ جو دل سے نکلے، جو دل سے نکلے وہ اللہ کی بارگاہ تک ضرور پہنچتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کے بات مکمل کروں گا، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا جب بھی تم نا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے آؤ نا، تو دعا مانگتے ہوئے یہ خیال نہیں کرنا کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے ہاں کمی نہیں ہے۔ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، سوچنا کہ قبول ہو رہی ہے، میری دعا ضرور قبول ہوگی، تو کبھی وہ ہاتھ خالی نہیں جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز چاچا نذیر صاحب جو ہمارے پرانے محلے دار تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ معاشی بات کریں گے، عابد مغل صاحب کو دل کا مسئلہ ہوا، ان کی دعا کریں اللہ ان کو صحت دے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔